افسانہ میں تیری لاڈلی ناہید طاہر، ریاض، سعودی عرب۔ انتظار گاہ کی دیواروں پر معصوم بچوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ان چہروں پر کئی رنگ جھل ملا رہے تھے، کسی کے چہرے پر روشن مسکان تو کسی کی آنکھوں میں شرارت کی لالی تھی۔ کچھ فاصلے پر چند شادی شدہ جوڑے آنکھوں میں نمی لیے ان تصاویر کو بڑی حسرت سے تک رہے تھے۔ وہیں چند جوڑے ان معصوم چہروں میں جیسے اپنی آنے والی خوشی کی جھلک محسوس کرتے ہوئے کافی مسرور اور شاداں دکھائی دیے۔ ان سب سے الگ صفیہ ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا نظر آئی۔ وہ روشن آنکھوں والے ایک معصوم کو پلک جھپکائے بغیر تکے جا رہی تھی، جیسے اس کے دل میں بجھی ہوئی امید کی شمع ایک لمحے کو پھر سے جل اٹھی ہو۔ وہ بے اختیار ہاتھ بڑھائی، لیکن تصویر دھندلا گئی اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ تمام کھلکھلاتے بچے محرومیوں کی چادر اوڑھے دھند میں کہیں تحلیل ہو گئے ہوں۔ ایک طویل انتظار کے بعد بند کمرے میں جب ڈاکٹر کے لبوں سے بیٹی کا لفظ نکلا، صفیہ کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کا جسم لرزنے لگا تھا، جیسے کسی نے اس کے وجود کو سرد خانے میں قید کر دیا ہو۔ فضا پر ایک بوجھل سا سکوت چھا گیا، ایسا سکوت جو نفرت، حقارت اور ناپسندیدگی کے بوجھ سے لبریز تھا۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی، اس کی کوکھ کی دیواریں ہچکیوں کے ساتھ کانپنے لگیں۔ وجود کا حصہ بنی ننھی سی روح کی سرگوشی ابھری۔ ماں، میری بدنصیبی کہ یہ راز تیرے آنسوؤں کا سبب بن گیا۔ تب ہی فضا میں ایک سرد شفاف آواز گونجی، ڈاکٹر، ہمیں بیٹی کسی صورت منظور نہیں، آپ فوراً یہ حمل ساخت کر دیں۔ یہ آواز بابا کی تھی، زہر میں بجھی ہوئی، سنگ دل اور بے رحم۔ خون کی ندیوں میں لرزتی ہوئی زندگی نے پہلی بار موت کی آہٹ سنی۔ کیا میں بوجھ ہوں؟ میں بوجھ نہیں ماں، رب کی رحمت ہوں۔ میرے لمس میں جنت کی خوشبو بسی ہے۔ میں وہ روشنی ہوں جو اپنے ماں باپ کا ہاتھ تھام کر انہیں جنت کے دروازے تک لے جاؤں گی۔ ماں کی پلکوں پر آنسو لرزے، اوزار کی دہشت ناک آوازوں کے درمیان رحم کے اندھیرے میں وہ ننھی روشنی کانپ گئی۔ ماں، یہ کیسا شور ہے؟ چند ساعتوں کی تیز گڑگڑاہٹ کے بعد ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں دم توڑتی سسکیاں بازگشت بن گئی تھیں۔ میں دنیا دیکھنا چاہتی تھی، افسوس آپ نے مجھے اندھیروں میں دفن کر دیا۔ ڈاکٹر نے خون آلود ٹکڑے بے حسی سے ٹرے میں رکھ دیے۔ اس کے لیے یہ محض ایک عمل تھا، مگر زمین نے درد میں ڈوبی چیخ سنی، آسمان نے نوحہ لکھا اور ہوا نے انسان کی بے حسی کی گواہی دی۔ جب صفیہ کو ہوش آیا تو یوں لگا جیسے پوری کائنات اس کے جرم پر ماتم کر رہی ہو۔ فضا میں ایک گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جیسے قیامت کا دن اتر آیا ہو۔ کہیں دور سے وہی معصوم سی آواز سسکیوں میں لرزتی ہوئی گونجی، ماں، ایک ایسا ہی دن ہوگا جہاں ماں باپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے والدین کی طرف دیکھنا بھی وہ گوارا نہ کرے گا۔
सवाल तो मुझ जिंदा दरगोर की गई मासूम रूह से किया जाएगा कि किस जुर्म में मार डाली गई। बताओ माँ, मैं अपने रब को क्या जवाब दूं। ختم شد.